آیت نمبر 54 نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب اسماعیل انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا صدق اللہ العظیم۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے اور بیٹے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے 5 بیٹے تھے: حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت مدین، مدائن اور قیدار۔ 5 بیٹے تھے۔ 3 بیویاں تھیں: حضرت سارہ، حضرت ہاجرہ، ایک کا نام تھا حضرت قطورہ۔ سب سے بڑے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ بارہا واقعہ عرض کیا گیا کہ حضرت سارہ کو بادشاہ نے بطور لونڈی کی حضرت ہاجرہ دی تھی۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دے دی۔ انہوں نے ان سے شادی کی۔ ان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام تو 15-17 سال بعد میں پیدا ہوئے۔ اسحاق علیہ السلام حضرت سارہ سے، تو سب سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ، یاد کر کتاب میں اسماعیل کو، اسماعیل علیہ السلام کی داستان۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل حضرت یعقوب علیہ السلام، ان سے آگے یوسف علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے بنی اسرائیل کہلاتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں انبیاء میں صرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ ان کو اللہ رب العالمین نے نبی بنا کے بھیجا قبیلہ جرہم کے لیے، اہل عرب کے لیے۔ تو اہل عرب تقریباً ساری انہی کی اولاد۔ اللہ فرماتے ہیں اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ یاد کر کتاب میں، انہ کان صادق الوعد، کہ بے شک وہ صادق الوعد، وعدے کا سچا تھا۔ ایک صفت ہے، وعدے کا سچا ہونا بھی بڑا ضروری ہے۔ اگر وعدے کا سچا نہیں تو اس کو منافقین کی صفت میں شمار کیا گیا۔ آپ علیہ السلام نے جو منافقین کی صفتیں بتائی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا۔ تو سچا وعدہ وفا ہونا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا العدۃ دین، وعدہ نبھانا ایک قرض ہے۔ الکریم اذا وعد وفا، سچ فرمایا جس نے فرمایا جو لائق لوگ ہوتے ہیں، کریم لوگ ہوتے ہیں، وہ وعدہ وفا کرتے، وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام وعدہ وفا آدمی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری،
بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے عرض کیا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ کر گزریں جیسے اللہ نے حکم دیا ہے، مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ وعدہ نبھا کے دکھایا۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام لے گئے، لٹایا لیٹ گئے، چھری چلائی چلانے دی، کوئی وعدہ خلافی نہیں کی کہ نہیں ایسا تو نہیں، وعدہ نبھایا۔ اور ایک واقعہ حدیث پاک میں یہ بھی آیا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ایک آدمی تھا، جا رہے تھے، اس نے کہا کہ جی آپ یہاں ٹھہریں، یہ سامنے جو آبادی ہے میں وہاں سے آپ کے لیے بھی کھانا لے کے آتا ہوں، میں آ جاتا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، میں یہاں ٹھہرا ہوا ہوں جب تک آپ نہیں آتے۔ روایات مختلف ہیں، ایک روایت یہ بھی ہے کہ وہ گیا اور وہاں کا ماحول اس کو اچھا لگا، وہ وہیں کا ہو کے رہ گیا۔ سال بعد واپس آیا تو اسماعیل علیہ السلام وہیں تھے۔ ایک روایت میں 3 سال کا بھی آیا ہے، اس سے کم بھی ذکر ہے حدیث میں۔ یہ ہے وعدہ وفا۔ اسی طرح آپ علیہ السلام کا بھی ہے کہ ایک آدمی سے آپ علیہ السلام کا معاملہ ہوا، اس نے کوئی چیز خریدی، کہنے لگا کہ آپ یہاں ٹھہرے رہیں، میں آپ کو پیسے لا کے دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن ابی الحمصہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے میں یہاں ٹھہرا ہوں۔ وہ چلا گیا، اس اللہ کے بندے کو بھول گیا۔ 3 دن بعد آیا تو آپ علیہ السلام وہاں ہی تشریف فرما۔ یہ وعدہ وفا، وعدہ نبھانا چاہیے۔ آدمی پہلے سوچ لے پھر اس کے بعد وعدہ کرے، پھر وعدہ اپنے طور پہ نہ ٹوٹے۔ مثلا کسی سے وعدہ کیا فلاں جگہ میں آؤں گا، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی، اب یہ وعدہ خلاف شمار نہیں ہوگا۔ کوئی ایسا عارضہ پیش آ گیا جس کو پورا کرنا مشکل ہو گیا اس کے لیے، تو یہ وعدہ خلاف شمار نہیں ہوگا۔ اپنی طرف سے وعدہ خلافی نہ کرے، پھر اللہ کی قدرت چلتی ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایک صفت تھی صادق الوعد، وعدے کے سچا آدمی، اور یہی تعلیم دی گئی ہے کہ وعدہ وفا ہونا چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے یہی تعلیم دی ہے، وعدے کے خلاف نہ کرو، وعدہ وفا ہونا چاہیے۔ اور صفت ہے وکان رسول النبی، اور وہ رسول نبی تھے۔ پہلے اللہ رب العالمین نے ان کو نبی بنایا، قبیلہ جرہم کے لیے اللہ نے نبی بنا کے بھیجا۔ اب وہ صاحب کتاب نئی شریعت، مفسرین فرماتے ہیں ان کو نہیں ملی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا کتاب کا مکمل پیغام انہوں نے پہنچایا قبیلہ جرہم کو، اسماعیل علیہ السلام۔ اس وجہ سے حضرت تھانوی فرماتے ہیں انہیں رسول قرار دیا گیا۔ یہ اللہ کے رسول بھی تھے، نبی بھی تھے۔ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، ایک ان کی یہ صفت تھی وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ،
وہ اپنے اہل خانہ کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ حدیث پاک میں بھی ہے مروا صبیانکم بالصلاۃ بسبع سنین، بچوں کو نماز کا حکم کرو جب 7 سال کے ہو جائیں۔ جب 10 سال کے ہو جائیں نماز نہیں پڑھتے تو تھپڑ مار کے نماز پڑھایا جائے، تھپڑ مار کر نماز پڑھائی جائے۔ اب اس وقت بچے پہ نماز فرض نہیں ہوتی، لیکن اس وقت کی تنبیہات کام آئیں گی کہ ابھی یہ عادت بنے گی پھر عبادت بنے گی۔ واقعہ ذہن میں آیا، حضرت داتا شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ماں نے ہیلا کیا کہ یہ نمازی بن جائے۔ فرمانے لگی کہ بیٹا جب تو آئے گا نا، آتے ہی وضو کرو، 2 نفل پڑھو، تو اللہ تعالیٰ سے مانگو، تو جب جائے نماز اٹھاؤ گے تمہیں شکر ملا کرے گی۔ تو وہ ایسا کرنے لگے، آتے نفل پڑھتے، جائے نماز اٹھاتے، شکر مل جاتی۔ تو ماں نے ہیلا کیا تھا کہ یہ کسی طرح نمازی بنے۔ ایک دن ایسا بھی ہوا، وہ شکر رکھنا بھول گئی، چلی گئی کہیں۔ دعا مانگی کہ یا اللہ میں نے تو اس کو نمازی بنانے کے لیے ایک ہیلا کیا ہے، آج میں بھول گئی ہوں، خدایا اگر آج اس کو شکر نہیں ملے گی نا تو وہ مایوس ہو جائے گا، بد اعتماد ہو جائے گا، یا اللہ کرم کر دے۔ تو آئے نماز پڑھی، جائے نماز کو اٹھایا تو شکر مل گئی، لی کھائی۔ ماں آئی تو انہوں نے پوچھا کہ بیٹا نماز پڑھی تھی؟ انہوں نے کہا جی نماز بھی پڑھی ہے، شکر بھی مل گیا، لیکن جو روزانہ شکر ملتا ہے آج والے کا مزہ اور لذت کچھ اور تھی۔ تو ماں نے پھر راز کھول دی، فرمایا روزانہ میں رکھتی تھی، آج اللہ نے اپنی قدرت سے رکھوائی ہے۔ تو اس وقت ہے عادت، کہ بچے کی عادت بن جائے۔ 15 سال جب عمر ہوگی اب نماز فرض ہوگی، اب عادت بن چکی ہوگی تو چلے گا۔ یہی وجہ ہے کہ بچے کا نماز پڑھنا اب کوئی مشکل نہیں۔ اگر 80 سال والے بابے کو کہا جائے کہ نماز شروع کرو تو اس کو بہت ہی بھاری لگتی ہے، اب اس کو عادت بنانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے گھروں میں یہ تعلیم دیں، بچوں کو نمازی بنائیں، عادی بنائیں گے تو کام بنے گا، عادت نہیں ڈلے گی پھر نہیں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایک صفت وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، وہ نماز کا حکم فرماتے تھے، وَالزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ کا حکم فرماتے تھے، کہ جن پر زکوٰۃ بنتی ہے ان کو حکم دیتے کہ زکوٰۃ ادا کرو۔ ہے بھی یہی کہ احکامات کا نفاذ، دینی تبلیغ گھر سے شروع کی جائے۔ اللہ نے آپ علیہ السلام کو حکم دیا تھا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، گھر سے کام شروع کرو۔ گھر کا پتہ نہیں ہے، باہر کی خبریں لیتے، گھر کی فکر پہلے چاہیے، پھر اس کو بطور نمونہ پیش کرے۔ گھر کی فکر چاہیے، گھر نماز پڑھائے، بچوں کو عادت بنائے، گھر والوں کو عادت بنائے، مناسب ہے۔ اور زکوٰۃ کا بھی حکم دے، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ،
کہ اگر نماز ادا کریں، زکوٰۃ ادا کریں، فاخوانکم فی الدین، اب وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، وہ صحیح معنوں میں دینی بھائی ہے نہیں۔ بنیادی چیز ہے۔ زکوٰۃ ادا کرے گا، مالی محبت کم ہوگی، نماز ادا کرے گا، بدنی باتیں ادا ہوں گی۔ تو ایک صفت یہ ہے کہ نماز کا حکم ہو۔ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور وہ اپنے رب کے پاس پسندیدہ تھے۔ اور ہر نبی اللہ کو محبوب ہوتا ہے، ہر نبی اللہ کا پیارا ہوتا ہے، اور جو نبی کی تابعداری کرتے ہیں ان سے بھی اللہ پیار کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی آدمی نیکی، عبادت، ریاضت کرتا ہے، اتباع سنت، اتباع شریعت کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جبرائیل فلاں آدمی سے مجھے محبت ہے، تو اس سے محبت کر۔ پھر اس کے بعد اعلان ہوتا ہے کہ جبرائیل تو آسمان والوں میں اعلان کر کے فلاں آدمی سے مجھے محبت ہے، جبرائیل کو بھی محبت ہے، اے آسمان والو تم مجھ سے محبت کرو۔ پھر اعلان ہوتا ہے زمین والوں میں کہ زمین والو فلاں آدمی سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، جبرائیل بھی محبت کرتا ہے، آسمان والے بھی محبت کرتے ہیں، تم بھی محبت کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ دلوں میں محبت ڈال دیتے ہیں۔ اب ذرا اپنے دلوں کو ٹٹولیں۔ ہم نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو نہ دیکھا، نہ ان کی زیارت کی، نہ ان کے براہ راست معلومات حاصل کیے، علم حاصل کیے، نہ ہی پیران پیر عبد القادر جیلانی قطب ربانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہم نے زیارت کی ہے۔ لیکن ایمان والو، نام لیتے ہی کیسے دل دماغ ٹھنڈے ہو جاتے، یہ ہے جن کی مقبولیت اللہ کے یہاں ہوتی۔ وہ اللہ کے پسندیدہ اور محبوب لوگ ہیں کہ بس ان کا نام لیتے ہی ٹھنڈک پڑ جاتی۔ تو بالکل ایسا ہی ہے کہ انبیاء سارے اللہ کے محبوب ہوتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اتباع سنت شریعت نصیب فرمائے۔